کہ بابا میرا ایک پاؤں قبر کے اندر ہے، اب کوئی مجھے دھکا دے گا تو میں سیدھا قبر میں جا گروں گا. یاد رکھیے وہ بوڑھا جو اپنے ہاتھ میں ایک کوارڈ کین، ایک ایسی چھڑی جس کے 4 پائے تھے، 4 پائے تھے اس چھڑی کے، وہ چھڑی. مجھے اس بحث میں نہیں الجھنا کہ اس کا کردار کیا تھا، میں اس بحث میں بھی نہیں الجھنا تھا کہ وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے. سوچنے کی بات محض اتنی سی ہے کہ عدالتیں، ایک ملک کی عدالتیں خاموش ہیں. چھوڑ دیجئے ایسی عدالتیں جو کہ تعزیرات کے تحت آتی ہیں، ایسی عدالتیں بھی موجود ہیں جو شریعت کی عدالتیں کہلاتی ہیں پاکستان کے اندر، وہ بھی خاموش ہیں. کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے، کسی بھی فرقے کی بہترین شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسی دلیر فوج جو کہ ایک لاش سے ڈرتی ہو، ایسی بزدل فوج میں نے کسی ملک کی نہیں دیکھی، بہت معذرت کے ساتھ، جو ایک محض لاش سے ڈرتی ہو، جسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ لاش میں جان پڑ جائے گی جب یہ اپنے ورثاء کے ہاتھ میں پہنچے گی. اتنا خوف، کیا کیجیے، کہاں جائیے گا، کہاں ڈھونڈیے گا، کس طرف آپ نکلیے گا. دیکھ لیجئے جا کے اس پوری تاریخ انسان کو. میں چیلنج سے کہتا ہوں، تاریخوں کا زمانہ دیکھ کے چنگیز خان کا زمانہ آپ کو یاد آ جائے گا، ہلاکو خان کا زمانہ آپ کو یاد آ جائے گا، جہاں کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ آج ہلاکو خان، چنگیز خان، تتاریوں کا نام باعث عزت ہے؟ تاریخ ان کرداروں کو سلام پیش کرتی ہے یا ان کا مذمت کرتی ہے؟ یاد رکھیے کہ وہ تاریخ جو کہ انسان کی کردار کی عکاسی ہوتی ہے، ویسے کرداروں کے اوپر ہمیشہ سے انگلی اٹھاتی آئے گی. تاریخ ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا فیصلہ دیتی ہے. آپ انتظار کیجئے، ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ گھڑی جو دکھائی گئی تھی، اس گھڑی کو دکھانے والا یہ بھول گیا کہ اس کی جو سوئیاں ہیں، جو وقت جو چل رہا ہے اس گھڑی کے اوپر. آج گھڑی تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا. وقت ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے، ہمیشہ چینج ہوتا ہے. اپنے اقتدار کی چوٹی کے اوپر پہنچنے والا ہر آمر جانی بابا ناگوار گزرے تو آپ مجھے بین کر دیجئے روم کے اندر، لیکن کہنے دیجئے مجھے کہ اقتدار کی چوٹی کو پہنچنے والا ہر امر ایک نہ ایک دن اپنی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو ہٹلر کو اچھے نام سے جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صدام کو بہت اچھا کہتے ہیں. جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کو دیکھیے. میں نے کہا تھا کہ یہ تاریخ جو انسان خود بناتا ہے. ہم اپنی تاریخ سے خود تعصب کرتے رہیں، مگر تاریخ ہمارے تعصب یا بغض اور حسد کی دستر سے ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے. یہی تاریخ کی دیانتداری. ہم اپنی تاریخ کے صفحے جلا سکتے ہیں، کتب جلا سکتے ہیں. ہم یونان کی تاریخ پہ اپنے نسیان، انسان کو بھولنے کی بیماری، اس کی تہ تو چھا سکتے ہیں، مگر تھیلس، انگرامینڈس، ارسطو، افلاطون، سکندر کے نام ہمارے حافظے سے نہیں مٹتے. ہم نیل کے شب و روز کو، دریا کو بھلا تو سکتے ہیں، موسیٰ و فرعون کے کردار ہمارے سامنے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ جو کہ فوج ایک ادارہ تھا، فوج ایک ادارہ تھا،
اسے اپنے قبیلہ بنا دیا. اور یہی ایک جملہ آپ کو یاد رہے گا کہ کسی دن پاکستان بگٹی اور بلوچستان روم میں ایک نک آیا جس کا نام ایلیا تھا. یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، لکھ لیجیے میرے اس جملے کو، کہ پاکستانی فوج اب ایک قبیلے میں مبتلا ہو گئی ہے اور عنقریب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قوم بھی بن جائے، یہ ایسی قوم بن جائے جو ساری قومیتوں کو تباہ و برباد کر دے. یاد رکھیے گا، سوچیے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سارے اگر قاتل کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو قتل حکمرانوں نے نہیں کیا. میرا مسلم، میری جو جس کو کہتے ہیں کہ حتمن یہ رائے ہے کہ بگٹی صاحب کا قتل حکمرانوں نے نہیں کیا. بگٹی صاحب کا قتل پاکستان کی عدالتوں نے کیا. سب سے پہلا قتل، اس کے اوپر سب سے پہلی مہر عدالتوں نے لگائی. پاکستان کی عدالتیں قاتل ہیں بگٹی صاحب کی. اس کے بعد پاکستان کی حزب اختلاف، جس میں جتنی بھی MRD سے لے کر مجلس عمل جو بھی ملاؤں کی جو ہے، یہ سب کے سب قاتل ہیں بگٹی صاحب کے. اور اس کے بعد تیسرا جو قاتل میں نامزد کرتا ہوں وہ پاکستان کی عوام کو کرتا ہوں. 11 ماہ سے بلوچستان جل رہا تھا 11 ماہ سے، اور دوسرے صوبے کے رہنے والے لوگ اپنے حلق میں نوالے گرا رہے تھے، اپنی روٹیاں توڑ رہے تھے. دوسرے صوبے کے لوگ محض بلوچ کو کم عقل اور ان کو کم تعلیم یافتہ کہہ کر ان کو بکری کے میمنے کی طرح بلا کر اس طرح سے یاد کر رہے تھے. اگر اس وقت ہوش کے ناخن لیے جاتے تو یہ سانحہ رونما نہ ہوتا. اور اس کے بعد پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے جرنلسٹ، وہ بھی قاتل ہیں. جتنے بھی یہ بڑے بڑے آرٹیکل لکھنے والے، اور شاد احمد حقانی سے لے کر قاسمی صاحب تک، قاسمی صاحب سے لے کر نوروز نوشکی تک، ارد شیر کاس جی سے لے کر آصف میر تک، یہ سب کے سب بگٹی صاحب کے قاتل ہیں. میری حتمن رائے ہے کہ حکمران قاتل نہیں ہے. حکمران تو ہتھیار تھے، حکمران تو ہتھیار تھے، قاتل تو یہ لوگ تھے. عدالتیں، حزب اختلاف، عوام، جرنلسٹ، یہ 4 قاتل ہیں. ان چاروں نے مل کر بگٹی صاحب کو مار دیا حکمران کا ہتھیار اٹھا کر. اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا، یاد رکھیے سب کے بعد سب کی باری ہے. اس پہ بات ختم کرتا ہوں. سب کے بعد سب کی باری ہے. موت سب پہ آتی ہے، زندگی سب پہ کیوں نہیں آتی. بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. میں اس کے اوپر معذرت نہیں طلب کروں گا. آج کی گفتگو کے اوپر کوئی معذرت نہیں طلب کروں گا. یہ میری ذاتی اور حتمن رائے تھی جو کہ میں نے دی. جب میری کوئی ذاتی اور حتمن رائے ہوتی ہے میں اس کے اوپر معافی نہیں طلب کرتا.